بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس نصرت آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ امید ہے بچے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو جنرل ضیاء الحق نے جو کوششیں کی تھی، جو پرنسپلس لے کر آئے تھے، یا جو آرڈرس آپ نے پاس کیے تھے، یا جو پریزیڈنشنل جو آرڈیننس آپ نے جاری کیے تھے، اس میں سے ہم نے چند ایک کو ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں، جس میں ہمارے پاس تھا زکوٰۃ اور عشر، یعنی جو بینکوں میں اور یا جو زرعی پیداوار ہے اس پہ جو زکوٰۃ آرڈیننس آپ نے جاری کی تھی، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے فروری 1982 میں آپ نے جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن جو ایک ادارہ ہے یا ایک فلاحی ادارہ تھا، اس کو قائم کیا تھا، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین تھے ان کی تربیت کرنا تھا، یا ان کو اسکل سکھانا تھا، تاکہ وہ پھر آئندہ زکوٰۃ پہ ڈپینڈ نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو شریعت کوڈ تھی، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے جو 1973 کا جو آئین تھا، اس میں آپ نے امینڈمنٹ کی۔ اسی امینڈمنٹ کے تحت پھر آپ نے وفاق یعنی سپریم کورٹ میں اور باقی جو چاروں صوبوں میں جو ہائی کورٹس ہیں، وہاں پر تین ججز پر مشتمل ایک شریعت کورٹ آپ نے قائم کی تھی۔ اس کورٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ملک میں موجود جو جتنی بھی جو رولز ہیں ان کا جائزہ لینا تھا، یا ان رولز کے اگینسٹ کوئی کیس آ جاتا تھا، ان کے اگینسٹ فیصلہ سنانا تھا، تاکہ مطلب آسان الفاظ میں مین مقصد اس کا یہ تھا کہ ملک میں ایسے رولز کا خاتمہ کرنا تھا جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہو یا شریعت کے اگینسٹ ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ جو خلفائے راشدین تھے یا اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو بے ادبی یا گستاخی تھی، اس کے لیے جو آپ نے سزائیں مقرر کی تھی 3 سال کے لیے، اس کے علاوہ جو جرمانہ یا فائن تھا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اور 5واں جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ جو پاکستان اسٹڈی اور جو اسلامک اسٹڈی ہے، اس کو آپ نے کمپلسری قرار دیا تھا۔ بچے، اب آئیے جو ٹاپکس ہمارے رہتے تھے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، جو جنرل ضیاء الحق نے جو اقدامات اٹھائے تھے یا جو اقدامات کیے تھے، کچھ ٹاپکس جو تھے ہم پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس پہ ہماری آن لائن سیشن میں ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے۔ کچھ اقدامات رہ چکے تھے، وہ اب ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں ابھی میں اس پہ روشنی ڈالوں گی وضاحت کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ آن لائن سیشن میں ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی کریں گے۔ بچے، اب آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں، اور جو اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے آپ نے ایک اور اہم قدم اٹھایا تھا، وہ تھا احترامی رمضان آرڈیننس۔ بچے، ایئر تھا 1981، یعنی 1981 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے رمضان المبارک کے احترام کے حوالے سے ایک صدارتی آرڈیننس یا ایک حکم نامہ جاری کیا۔ بچے، اس آرڈیننس یا اس حکم نامے کے مطابق کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کلم کلا کھانے پینے، سگریٹ نوشی پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یعنی اس حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ ہر مسلمان، اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان شہری رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر روزے کے اوقات میں، یعنی روزے کے ٹائم میں کلم کلا نہ کھائے گا، نہ پیے گا، اور نہ
तंबाकू नोशी यानी सिगरेट नोशी करेगा। मतलब इन चीज़ों पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। और ये इस हवाले से इस ऑर्डिनेंस में एक स्ट्रिक्टली कुछ सज़ाओं का भी ऐलान किया गया कि जो कोई इन रूल्स को नहीं मानेगा या इस जो ऑर्डिनेंस है इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, वायलेशंस करेगा, तो उनको 3 माह कैद या जो जुर्माना है, उस टाइम जो जुर्माना रखा गया था वो 500 रुपीज़ था, यानी 500 रुपीज़ जुर्माना। यानी जो कोई इस रमज़ान जो ऑर्डिनेंस है इसकी वायलेशन करेगा, इनको 90 डेज़ कैद या 500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही उनको दिए जाए। बच्चे एक और कदम आपने उठाया था 1984 में। बच्चे 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने एक और जो ऑर्डिनेंस था वो आपने जारी किया निज़ामी सलात के नाम से। बच्चे इसके मुताबिक जो कि एजुकेशनल इदारे थे, यानी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी, इसके अलावा जो दफातर यानी ऑफिसेस वगैरह थे, वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने की जो जगह थी वो बनाई गई थी। इसके अलावा जो एक कमेटी बना दी गई थी और उस कमेटी को मतलब ये हिदायत जारी किए गए कि वो लोगों को नमाज की तरफ दावत दे, यानी वो कोशिश करे कि सारे के सारे नमाज पढ़ें। मतलब निज़ामी सलात ऑर्डिनेंस का मतलब ये था कि स्कूल्स में या ऑफिसेज में नमाज के लिए बाकायदा एक वक्फा रखा गया था और नमाज के लिए बाकायदा एक जगह बना दी गई थी और तमाम लोगों को पाबंद किया गया कि वो नमाज अदा करें। बच्चे नेक्स्ट जो आपने एक और स्टेप उठाया था वो था वफाकी मुहतसिब के नाम से एक आपने इदारा बनाया था। बच्चे मुहतसिब का मतलब ये है एहतिसाब करने वाला या अकाउंटेबिलिटी करने वाला। बच्चे याद रखिए कि एहतिसाब करने वाला या हिसाब करने वाला या क्वेश्चंस करने वाले ये इस्लामी मुआशरे का भी एक अहम हिस्सा है। बच्चे इंसाफ फराहम करना ये एक इस्लामी मुआशरे की रूह है। बच्चे यहाँ पर याद रखिए कि कोई भी जो मुआशरा है, कोई भी मुआशरा तबाह होता है या वो इंतशार का शिकार होता है जहाँ पर जो इंसाफ है इसमें ताहीर होती है। याद रखिए कि इंसाफ की जो बिला ताहीर या बिला ताअत्तुल जो इंसाफ की फराहमी है, ये हर मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है और हर वो मुआशरा आगे बढ़ता है, तरक्की करता है जहाँ के जो बेसिक है या जहाँ के बेस जो है वो इस इंसाफ के रूट्स पे कायम हों। बच्चे आप लोगों ने इस्लामिक स्टडी में हमारे जो खुलफाए राशिदीन के दौर में जो कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा वाक़यात आपने सुने, स्पेशली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात सुने। स्पेशली आपने वो वाक़या तो सुना होगा कि किस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद को पेश करते थे। जिस तरह से आपसे क्वेश्चंस किया गया कि आपके पास 2 चादर कहाँ से आए? तो बच्चे यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि एहतिसाब या अकाउंटेबिलिटी जो है ये हमारी सोसाइटी के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है या इस्लाम की नज़र में अकाउंटेबिलिटी का क्या मकाम है। बच्चे तो इस्लामिक कवानीन के निफाज के लिए सदर जनरल ज़ियाउल हक ने वफाकी मुहतसिब के नाम से जून 1981 में एक इदारा बनाया। बच्चे ये इदारा या ये डिपार्टमेंट जो थी ये एक मतलब गैर जानिबदार थी और इसका जो सरबराह जो था या इसके अंदर जो लोग थे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। मतलब वो एक गैर जानिबदार किस्म के लोग थे। बच्चे इसके जो सरबराह थे उसकी जो मुद्दत होती थी वो 4 साल के लिए होता था, लेकिन अगर सदर को लगता था कि ये बेस्ट काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी मुद्दत में इजाफ़ा भी कर सकते थे। बच्चे यहाँ पर इस इदारे का मेन मकसद क्या था या इस इदारे को क्यों बनाया गया था? बच्चे इस इदारे का मेन मकसद ये था कि ये जो सरकारी ऑफिसेस है या सरकारी ऑफिसेस में मौजूद जो ऑफिसर्स हैं
اس کے اگینسٹ جو شکایات ہے، یعنی کرپشنز کے یا سفارش وغیرہ کے جو شکایات ہے یا مس مینجمنٹ کے حوالے سے جو شکایات تھے، اس کا ازالہ کرنا تھا، یعنی ایک عام شہریوں کو انصاف فراہم کرنا تھا۔ بچے آپ اس کو ایک غریبوں کی عدالت بھی کہہ سکتے، کیونکہ اس ادارے کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ فرد یا وہ افراد جہاں پر اس کی کہیں پر بھی آواز نہیں سن رہی یا کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنتا، یا وہ عدالتوں یا وکلا کے جو بھاری اخراجات ہیں یا بھاری جو اتنے زیادہ جو فیسز وغیرہ ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو وہی ایک عام آدمی ایک سادہ کاغذ پر اس آفیسرز کے اگینسٹ شکایات لکھ کر اس وفاقی محتسب کو وہ بھجواتے تھے، اور یہی وفاقی محتسب ادارہ جو تھا وہ اسی شکایت یا کمپلین پہ کارروائی شروع کرتے تھے۔ بچے یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو بھی سمجھا دوں کہ فرض کریں ایک شہری ہے، ایک عام شہری ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ لیٹ سپوز اس کی شناختی کارڈ، وہ آئی ڈی کارڈ بنا رہا ہے، لیکن نادرا میں بیٹھے جو آفیسرز ہیں وہ ان کو نہیں بنوا رہا ہے، یا کوئی مطلب تاخیر کا شکار ہے، یا کوئی کچھ اور مطلب وہ بس نہیں بنوا رہا، یا کچھ اس کو کہہ رہا ہے کہ سفارش کر لے یا رشوت دے دے، مطلب کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، مس مینجمنٹ کی بنا پر وہ اس کا کام نہیں ہو رہا، یا اس کا جو آئی ڈی کارڈ ضروری تھا وہ بننا چاہیے تھا، اس میں وہ آفیسر جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہا ہے وہ شہری، تو وہ شہری اسی نادرا کے آفیسر اس کے اگینسٹ ایک پیج پہ کمپلین لکھ کر اسی ادارے کو ایک ڈاک کے ذریعے بھجواتے تھے، اور اس پر پھر وہ آگے کارروائی کرتے تھے۔ بچے تو یہ اس کا مین مقصد یہ تھا۔ بچے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے یہ اسلام آباد میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ چاروں صوبوں میں بھی اس کے دفاتر موجود ہیں، تاکہ چاروں صوبوں کے جو عام شہری ہیں وہ اپنے جو شکایات ہے یا وہ ان کے ساتھ اگر فرض کرے زیادتی ہو رہی یا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اپنی شکایات جو ہے وہ لکھ کر وفاقی محتسب جو ادارہ ہے، چاہے پشاور میں ہے، چاہے اس کا دفتر کوئٹہ میں ہے، لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے، وہاں پر لکھ کر ایک ڈاک کے ذریعے بیچتے ہیں، اور پھر ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے وہ اپنی اپلیکیشن کر سکتا ہے، اور وہی دفاتر اس کے اگینسٹ کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹو دا پوائنٹ بتا دوں کہ وفاقی محتسب ادارے کا مین مقصد یہ تھا کہ عوام کو سرکاری اداروں کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کے خلاف فوری اور مفت انصاف فراہم کرنا مین مقصد اس کا تھا۔ اس کے علاوہ اس سرکاری محکموں میں زیادہ تر ہمارے پاس نادرا، پاسپورٹ کے دفاتر یا واپڈا، یا اس کے علاوہ FBR جو کہ ٹیکس کلیکشن کا ایک ادارہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ریلوے ہے، یہ کچھ مین ہمارے جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے اگینسٹ ایک عام آدمی جو ہے وہ مس مینجمنٹ کے اگینسٹ وہ کسی بھی آفیسر کے خلاف وہ کمپلین کر سکتا ہے۔ بچے ایک اور سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں، مجلس شورا کا قیام۔ بچے پہلے تو مجلس شورا لفظ کو ذرا سمجھے کہ بچے مجلس شورا ہے ایک کونسل، ایک مجلس کا نام، ایک ایسی مجلس یا ایک ایسا کونسل جو حکومت کو مختلف قسم کے معاملات پہ مشورے دیتی ہے۔ بچے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ 1977 جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت ختم کر دی، تو اس کی حکومت کے بعد جو اسمبلی تھی جو کہ ایک مشاورت کی یا فیصلے کی جگہ تھی، وہ ختم کر دی گئی تھی، تو آپ کو پھر مشاورت کی ضرورت تھی، یا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مشاورت کی ضرورت تھی، اور ساتھ میں آپ کو عوام کی رائے یعنی عوام کے جو اوپینین ہے ان کو شامل کرنے کے لیے آپ کو ایک ادارے کی ضرورت آپ نے محسوس کی، تو اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ نے دسمبر 1981 میں مجلس شورا قائم کی۔
بچے مجلس شورا قائم کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس میں جو آپ نے ممبرس رکھے تھے وہ 50 تھے. یاد رکھیے کہ 50 ارکان پر مشتمل آپ نے 1981 میں مجلس شورا قائم کی. بچے یاد رہیں کہ یہ لوگ جو تھے، یہ 50 ارکان جو تھے، یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ جنرل ضیاء الحق نے اس کو خود، مطلب یہ انہوں نے ان کو خود نامزد کیے تھے. بچے اس 50 ارکان میں علماء کرام بھی شامل تھے، ماہر تعلیم بھی شامل تھے، دانشور بھی شامل تھے، اس کے علاوہ اساتذہ بھی شامل تھے، اور مختلف قسم کے اور جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے اس میں اسکل فل جو لوگ تھے وہ شامل کیے گئے تھے. مجھے مجلسی شورا جو کہ 50 ارکان پر مشتمل تھیں، اب ان کے فرائض میں کیا شامل تھے، یعنی ان کا کام کیا تھا. بچے ان 50 ارکان پر مشتمل اس کونسل کا یا ہم کہہ سکتے ہیں اس مجلس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ حکومت کو ملکی، سیاسی یا اسلامی جو معاملات ہیں اس میں یہ مشاورت دیتے تھے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور کام یہ بھی تھا کہ یہ عوام کے جو ایشوز تھے یا عوام کے جو مسائل تھے وہ حکومت تک پہنچاتے تھے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین اور پالیسیوں کے بارے میں تجاویز بھی دینا اس مجلس شورا کے فرائض میں شامل تھے. بچے یاد رکھیے کہ اسلام میں سود کو ناجائز قرار دیا گیا، یعنی سود دینا یا سود لینا دونوں کو اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. بچے اسی لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملک کی جو اکانومی ہے ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی. بچے تو اسی مقصد کے لیے یا اسی مقصد کے تحت آپ نے جو بلا سود بینکاری یعنی سود سے پاک جو بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ آپ لے کر آئے. بچے بلا سود نظام یہ کیا ہے؟ بچے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب اگر میں آسان ورڈز میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں سود لینے یا سود دینے کے بجائے منافع یعنی پروفٹ یا لاس کی جو شراکت یا تجارت اور سرمایہ کاری کی اصول اپنائے جاتے تھے. مجھے آسان الفاظ میں بلا سود بینکاری میں کیا تھا کہ اس میں سود لینے اور سود دینے کے بجائے اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ آپ منافع اور نقصان کی شراکت کریں ہمارے ساتھ. مثال کے طور پر لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ فرض کریے آپ بینک میں 1,00,000 روپے جمع کریں اور وہ بینک آپ کو کہے کہ میں آپ کو مطلب اس وقت میں 1,00,000 کے بجائے میں آپ کو 1,10,000 روپے دوں گا. بچے تو وہ 10,000 جو ہے وہ سود ہوا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ بینک میں وہی 1,00,000 روپے جمع کریں تو وہ بینک جو ہے وہ آپ کی یہ پیسے جو ہے یہ کسی کاروبار یا کسی تجارت میں لگا لیتا ہے، اور اگر منافع ہوتا ہے تو آپ کا بھی ہوتا ہے اور بینک دونوں کے حصے میں وہ منافع آ جاتا ہے. لیکن اگر نقصان ہو تو اس کے بھی اصولوں کے مطابق مطلب جو اصول بنائے گئے تھے اس اصولوں کے مطابق نقصان بھی آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہوتا ہے، بینک نے بھی برداشت کرنا ہوتا ہے. یعنی یہاں پر دیکھیں کہ اس میں سود لینے یا سود دینے کے بجائے وہ جو پیسہ تھا وہ یا تو تجارت میں یا سرمایہ کاری میں وہ لگایا جاتا تھا. بچے تو اس کا مطلب یہ تو اسی مقصد کے لیے پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے تمام بینکوں میں ملک میں موجود اس ٹائم جو چھوٹے یا بڑے بینکس تھے اس میں آپ نے جو بلا سود جو بینکاری کا جو سسٹم تھا وہ آپ نے متعارف کروایا. بچے یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس، امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. بچے پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آن لائن سیشن میں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.